Islamabad, Pakistan's capital, when we spoke this morning. Prime Minister Khan, thank you very much for joining us. Let me start. میں شروع کرتی ہوں آپ سے یہ پوچھ کر کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے جبکہ امریکہ کی فوجیں 20 سال بعد تقریباً افغانستان چھوڑ چکی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ نے افغانستان میں صورتحال بگاڑ دی ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے انہوں نے افغانستان میں صورتحال کا فوجی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جبکہ ایسا حل کبھی موجود نہیں تھا۔ میرے جیسے لوگ جو افغانستان کی تاریخ جانتے ہیں بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کا فوجی حل نہیں ہے۔ اس پر مجھے اور میرے جیسے لوگوں کو امریکہ مخالف کہا گیا، مجھے طالبان خان کہا گیا۔ ان لوگوں کے لیے جو اس موقف کی مخالفت کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم افغانستان میں کیا مقصد تھا۔ ملک کی تعمیر تھی، جمہوریت کی بحالی یا خواتین کی آزادی، جو بھی اسباب تھے، جس طرح انہوں نے وہاں کارروائی کی وہ اس کا حل نہیں تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے حتمی طور پر فیصلہ کیا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، بدقسمتی سے اس وقت تک امریکہ اور نیٹو افواج کے ہاتھوں سے سودے بازی کا وقت نکل چکا تھا۔ جب افغانستان میں نیٹو کے 1.5 لاکھ فوجی دستے موجود تھے، اس وقت سیاسی حل نکالنے کا وقت تھا۔ لیکن جب انہوں نے فوج کو 10,000 تک محدود کر دیا اور پھر جب انہوں نے انخلا کی تاریخ دے دی تو طالبان یہ سمجھے کہ وہ جیت چکے۔ لہٰذا اب یہ مشکل ہو گیا کہ طالبان اس وقت کسی سمجھوتے پر آمادہ ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ انہیں کسی سیاسی حل پر مجبور کیا جائے کیونکہ اب وہ سوچ رہے ہیں وہ جیت چکے۔ To compromise, it's very difficult to force them into a political solution. So because they think that, they won. خیر ماضی میں جو کچھ ہوا، اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان غلبہ حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ افغانستان کے لیے بہتر نتیجہ ہے؟ افغانستان کے لیے سب سے بہتر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہاں کوئی سیاسی تصفیہ ہو، تمام فریقین کو ملا کر ایک ایسی مخلوط حکومت بنے جس میں تمام دھڑے شامل ہوں۔ ظاہر ہے طالبان بھی اس حکومت کا حصہ ہوں گے۔ افغانستان کے لیے بدترین صورتحال یہ ہوگی کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے، ایک طویل خانہ جنگی، اور پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ بدترین صورتحال ہوگی کیونکہ پھر ہمیں 2 صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں ایک مہاجرین کا مسئلہ ہے۔ پہلے ہی پاکستان 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ طویل خانہ جنگی سے مہاجرین کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور ہماری معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم مزید مہاجرین کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ خانہ جنگی کہیں پاکستان تک نہ پہنچ جائے کیونکہ طالبان نسلی طور پر پشتون ہیں اور اب ہمارے ہاں سرحد کے اس طرف پشتونوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہمیں تشویش ہے کہ اگر خانہ جنگی جاری رہی تو ہماری طرف کے پشتون بھی اس میں شامل، اور یہ وہ آخری چیز ہوگی جو ہم چاہیں گے۔ اور اب میں پاکستان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی۔ افغانستان چھوڑنے سے پہلے امریکہ نے آپ کی حکومت سے کئی سال تک طالبان کی افغانستان میں جنگ محدود کرانے کی درخواست کی، لیکن اب امریکہ اور دوسری تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بارے میں بڑا ثبوت موجود ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کی فوجی انٹیلیجنس کے ذریعے اور مالی مدد کی۔ اس کی آپ کیا وضاحت دیں گے؟ یہ افغانستان میں کام کرنے والا ایک دہشت گرد گروپ ہے، آپ اس حمایت کی کیسی وضاحت کریں گے جو آپ کی حکومت نے گزشتہ کئی سالوں میں بار بار افغان طالبان کو دی؟ جوڈی، مجھے یہ انتہائی غیر منصفانہ لگتا ہے اور آپ کو تاریخ کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے۔ 9/11 کی بات کریں، پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نیو یارک میں ہونے والی دہشت گردی سے اس تناظر میں کہ القاعدہ افغانستان کی تنظیم تھی، پاکستان میں عسکری طالبان کا کوئی وجود نہیں تھا، اس میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، اور اسی طرح پاکستانی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، ہمارا ملک اس سے تباہ ہو گیا۔ اس جنگ میں 70,000 پاکستانی جان سے گئے جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہماری معیشت کو $150 بلین کا نقصان ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اہم الزام یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کو پڑوسی ملک پاکستان میں ہمیشہ محفوظ ٹھکانے میسر ہوتے تھے، اور دوبارہ امریکہ نے یہی کہا ہے کہ اس کے پاس ثبوتوں کے پہاڑ ہے کہ آپ کی ISI اور دوسرے فوجی عناصر نے افغان طالبان کی سالہ سال مدد کی ہے۔
صرف پچھلے چند دنوں میں ہی 10,000 پاکستانی جنگجو کے سرحد عبور کر کے افغانستان جانے اور طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے کی رپورٹس ہیں. یہ تو اب تک جاری ہے. Judy, for a start, this جوڑی، سب سے پہلے تو یہ 10,000 طالبان اور جو بھی افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جہادی جنگجو سرحد عبور کر کے وہاں گئے، یہ مکمل بکواس بات ہے. وہ اس کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ پہلے میں ماضی کی بات کرتا ہوں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں ٹھکانے دیے، تو وہ محفوظ ٹھکانے کہاں ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 30 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں اور یہ سارے طالبان کی طرح نسلی پشتون ہیں، یہاں 5 لاکھ کیمپوں میں موجود ہیں، ہمارے ہاں 1 لاکھ لوگوں کے کیمپ بھی موجود ہیں، اور پھر طالبان باقاعدہ طور پر کوئی فوج نہیں بلکہ وہ عام شہری، اور اگر ان کیمپوں میں کچھ عام شہری موجود ہیں تو پاکستان کیسے ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ آپ انہیں پناہ گاہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ how can you call them sanctuaries? اب میں مسٹر پرائم منسٹر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ امریکہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی صورت میں امریکی CIA کو کوئی ایئر بیس نہیں دیں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جواب دینے کے لیے ایئر بیس درکار ہے، تو میں آپ کا یہ سمجھنا ضروری سمجھوں گا. جب ایک ملک 70,000 لوگ جنگ میں کھو دیتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے، جب ہم سن 2000 میں 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، تو اس وقت ہمارے پاس سرحدوں پر لڑائی اور ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کی سکت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عروج پر تھے، جس میں پاکستان شامل ہوا، ہمارے ملک میں ہر طرف خودکش حملے ہو رہے تھے، ہمارا کاروبار تباہ، ہماری سیاحت تباہ ہو چکی تھی. تو اب جو ہم نہیں چاہتے وہ یہ ہم کسی تنازع کا حصہ نہ بنے. اب اگر افغانستان میں تنازع جاری ہے اور پاکستان میں بیسز موجود ہیں تو ہم نشانہ بن سکتے ہیں. ہم دوبارہ اسی تنازع کا حصہ بن جائیں گے جس میں ہم پچھلے 15 سال رہے، جو ہم نہیں چاہتے. ہم امن میں شراکت دار بننا چاہتے ہیں لیکن کسی تنازع کے نہیں. But not in conflict. تو آپ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ اس مرحلے پر امریکہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا آپ امریکہ سے تجارتی تعلق چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہو 20 سال کے اس معنی خیز عرصے کے بعد؟ جوڑی، پچھلے تعلقات لین دین کے تھے. پاکستان ایک کرائے کی بندوق جیسا تھا. امریکہ کہتا تھا ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ہم نے امداد دی ہے، اسی لیے آپ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ لڑ رہے تھے. دوسری طرف پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اس جنگ میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس نے ہماری 70,000 جانیں لے لیں. کون سا ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنے 70,000 لوگوں کی جانیں کسی دوسرے کی جنگوں میں دی ہوں؟ لہٰذا پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے جس سے ہماری معیشت تباہ ہوئی، اور یہ امداد اس سے کہیں کم تھی جو ہماری معیشت نے اس جنگ میں ہاری. اور اس کے باوجود افغانستان میں ناکامی کا الزام ہم پر ڈالا گیا. یہ پاکستانیوں کا نقطہ نظر ہے. اب پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے. ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی اور انہیں بات کرنے پر آمادہ کیا. ہم نے اپنے سے کوشش کی. اب ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. امریکہ چاہتا ہے پاکستان میں امریکی بیسز ہوں، لیکن اگر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ہم بھی فوراً اس میں پھنس جائیں گے اور پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھے گی، جو ہم نہیں چاہتے. باقی سب ایک طرف، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم حال ہی میں معاشی بدحالی سے نکلے ہیں اور اب ہم دوبارہ اس صورتحال سے گزرنا نہیں چاہتے. میں نے یہ پیغام سنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اگر طالبان نے واقعی افغانستان میں کامیابی حاصل کر لی تو آپ کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہوگا جہاں خواتین کو 8 سال کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک ایسا ملک ہوگا جہاں کا نظام دہشت گرد چلا رہے ہوں گے. امریکہ یہاں پر 2 دہائیوں سے فوجی حل مسلط کرنے کی کوشش کرتا رہا. آج ہم اس صورتحال پر اسی وجہ سے پہنچے ہیں
کیونکہ فوجی حل کی کوشش ناکام ہوئی۔ اب ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ اس وقت بہترین انتخاب یہی ہے کہ کسی طرح افغانستان میں سیاسی تصفیہ ہو، جیسا کہ میں دہراتا ہوں، ایک جامع حکومت جس میں تمام فریقین شامل ہوں۔ تو اس کے لیے طالبان کو دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ایک مشترکہ حکومت بنانی ہوگی۔ یہی بہترین نتیجہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فوجی حل ناکام ہو چکا ہے۔ کیا پڑوس میں طالبان کی فتح تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم ان پر سیاسی حل کے لیے جتنا بھی ہو سکے دباؤ ڈالیں۔ لیکن افغانستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے عوام فیصلہ کریں کہ کون سی حکومت چاہتے ہیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آخر میں یہی ہو، وہ کسی نہ کسی طرح ایک جامع حکومت قائم کریں۔ لیکن یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہم نے وہ سب کیا جو ہم کر سکتے ہیں۔ آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جو آپ نے ملک میں خواتین کے کردار کے حوالے سے بیان دیا، آپ نے گزشتہ ماہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں عصمت دری کے واقعات میں اضافے کی بڑی ذمہ داری خود خواتین پر عائد ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ خود مغرب میں رہ چکے ہیں، آپ نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کی بڑی ذمہ داری خواتین پر عائد ہوتی ہے؟ A large part of the responsibility for this. جوڑی جو بھی عصمت دری کا ارتکاب کرتا ہے، صرف اور صرف وہی شخص اس کا مکمل ذمہ دار ہے۔ صرف اور صرف وہی شخص اس کا مکمل ذمہ دار ہے۔ یہ بات تو میں پوری طرح واضح کر دوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عورت کتنا بھی اکسائے یا جو کچھ بھی وہ پہنے۔ جو شخص زیادتی کرتا ہے وہ پوری طرح سے اس جرم کا ذمہ دار ہے۔ کبھی بھی متاثرہ شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا کیا؟ وہ محض پاکستانی معاشرے کی بات ہو رہی تھی، جہاں جنسی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور جنسی جرائم میں صرف خواتین ہی شامل نہیں، زیادتی سے زیادہ بچوں کے ساتھ نازیبا حرکات ہو رہی ہیں جو قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو میرا تبصرہ اسی تناظر میں تھا، اور اس میں میں نے پردے کے الفاظ استعمال کیے، اور اسلام میں پردے کا مطلب صرف کپڑے نہیں، اور پردہ صرف خواتین تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب معاشرے میں جنسی ترغیب کو نیچے لانا ہے۔ میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا، اور اسے جان بوجھ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اور میں یہ بتا دوں، کیونکہ میں نے جو بھی انٹرویو دیے ہیں، میں کبھی ایسی احمقانہ بات نہیں کروں گا کہ جس شخص سے زیادتی ہوئی ہے وہی اس کا کسی طرح ذمہ دار ہے۔ ہمیشہ جو زیادتی کرتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں اسلام کی اہمیت کی وجہ سے آپ کی کچھ کرنے کی قابلیت پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ آپ خواتین پر تشدد کے خلاف کوئی مضبوط موقف اپنا سکے؟ بالکل نہیں۔ اسلام خواتین کو عزت اور وقار دیتا ہے۔ در حقیقت میں یہ کہنا چاہوں گا، پوری دنیا کا سفر کر کے مجھے یہ پتا چلا کہ مسلم ملکوں میں، پاکستان میں اور دیگر اسلامی ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ عورت کے ساتھ لوگ زیادہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کا وقار رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس دنیا میں ہر جگہ عجیب و غریب مقدمات ہیں، لیکن آپ بھی پاکستان کے حالات پر نگاہ ڈالیں۔ میرا مطلب ہے یہاں عصمت دری کے واقعات دیکھیں، اس کا موازنہ مغربی ملکوں سے کریں۔ وہاں کے مقابلے میں یہاں واقعات بہت کم ہیں۔ ہاں، ہمارے کچھ ثقافتی مسائل ہیں، ہر قوم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ثقافتی ارتقاء اور تعلیم کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ایک عورت کی عزت و احترام کی بات ہے، پوری دنیا گھومنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ معاشرہ خواتین کو زیادہ عزت اور وقار دیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار